بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکالیف پہنچانے کا بھرپور موقع مل گیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال 10 نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر آپ کو کام کرنے کا موقع دیں۔ طائف مکہ معظمہ سے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز و شاداب مقام ہے جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا، وہاں قبیلہ بنو ثقیف برسر اقتدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک کوئی سواری میسر نہیں تھی۔ مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف تک کا سفر پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران بنو ثقیف کے 3 بڑے سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے تو ثقیف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہاں کے لفنگوں کو لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں اطراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دور تک آوازیں کستے چلے گئے۔ انہوں نے گالیاں بھی دیں اور پتھر بھی مارے، اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے اور اس قدر خون نکلا کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ و بچار کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رقت آمیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور، کوئی طاقت نہیں۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین اور دل شکستہ تھے۔ جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔
फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर उलट दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकलकर चंद रोज नखला के मकाम पर रहे। परेशान थे कि अब मक्का वापस कैसे जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरी उसकी वहां तक खबरें पहुंच चुकी होंगी। अब तो कुफार पहले से भी ज्यादा दलेर हो जाएंगे। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान पढ़ रहे थे कि जिन्हों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने कुरान सुना तो ईमान ले आए, अपनी कौम में जाकर तबलीग शुरू कर दी और अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि इंसान अगरचे आपकी दावत को कबूल नहीं कर रहे, मगर बहुत से जिन इसके गिरविदा हो गए हैं और इस दावत को अपनी जिन्स में फैला रहे हैं। इस वाक़े की तफसील सूरह अहकाफ की आयत नंबर 29 से 31 में दर्ज है। और याद करो जब हमने जिनों के एक गिरोह को आपकी तरफ मतवज्जे किया कि वो कुरान सुने, बस जब नबी के पास पहुंच गए तो एक दूसरे से कहने लगे खामोश हो जाओ। फिर जब तिलावत खत्म हो गई तो अपनी कौम को खबरदार करने के लिए वापस लौट गए। कहने लगे, ऐ हमारी कौम, हमने यकीनन वो किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, अपने से पहले किताबों की तस्दीक करने वाली है, जो सच्चे दीन और राह रास्त की तरफ राहबरी करती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले का कहा मानो, उस पर ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अलमनाक अजाब से पनाह देगा। इस मौके पर जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आए थे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आमद को महसूस किया था, बल्कि बाद में अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके आने और कुरान सुनने की खबर दी। इसके बाद तो जिनों के पै दर पै वफूद हाजिर होने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी आमने सामने मुलाकातें होती रहीं। दोस्तों, ये हैं इखलाक उस करीम जात के जिसके हम नाम लेवा हैं कि हम जरा सी तकलीफ से, किसी के गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ उठाने के बावजूद बद्दुआ न करते और ना ही कोई बदला लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।